والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و صلاة کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم عالی مرتبت ذی وقار اسٹیج پہ موجود علماء کرام، نعت خوانان، ہمارے ناظم محفل اور عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ بابرکت اور پرنور محفل جو کہ عزیز محترم محمد اقبال مدنی اور محمد فرخ جمیل ہاشمی نشاہی انہوں نے اس کا اہتمام کرنے کی سعادت پائی اور بڑی محنت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اس محفل کا اہتمام کیا گیا. دعا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کی کاوشوں کو، ان کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بڑے پیارے معزز مہمانان گرامی تشریف لائے، ابھی مدینہ پاک کے مہمان تشریف لائے. حضرت علامہ مولانا مفتی نعیم صابر صاحب، علامہ مراد قادری صاحب، شکیل بھائی اور نعت خوانان، بہت ہی اہم شخصیات، آپ سب بہت زیادہ اہم ہیں، ظاہر ہے سرکار کے ذکر میں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سورہ ابراہیم کی ابتدائی ایک آیہ کریمہ کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف پایا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے. یہ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے، ابھی قربانی آ رہی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے. ابراہیم علیہ السلام کا یہ اعزاز ہے کہ آپ کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے. سینکڑوں نبی آپ کی اولاد میں پیدا ہوئے اور یہ آپ کا مقام ہے کہ خود نبی ہیں، بیٹا بھی نبی ہے، پوتا بھی نبی ہے. بلکہ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ ایک بیٹا مسجد حرام کا امام ہے اور دوسرا بیٹا مسجد اقصی کا امام ہے. اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا اعزاز ہے کہ آپ نے خانہ کعبہ کی عصر نو تعمیر فرمائی اور جب تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ کی بارگاہ میں کچھ دعائیں کیں. ان دعا میں سے ایک دعا یہ تھی، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. مسجد بنانے کے بعد، نیکی کرنے کے بعد دل میں فخر نہیں آیا، بلکہ عرض کرتے ہیں مالک تو نے توفیق دی ہے اس نیکی کی، اب یہ نیکی مجھ سے قبول بھی فرما لے. اور پھر ایک بڑی پرنور دعا کرتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا. مالک تیرا گھر کعبہ تو بنا دیا ہے، اب اس کو آباد کرنے والا پیارا محمد بھی بھیج دینا. تو یعنی یہ ان کا اعزاز ہے کہ ہمارے آقا و مولا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی اولاد میں سے. اس لیے حضور فرمایا انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں، عیسیٰ کی بشارت اور اپنی والدہ محترمہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام اللہ جل شانہ کا ان سے جو تعلق ہے، فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کا ہمارے ساتھ جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ ہماری تو اس وقت تک نماز پوری نہیں ہوتی جب تک ہم ان پہ درود نہیں پڑھ لیتے.
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تو ہم ہر نماز میں ان کی ذات پہ درود پڑھتے ہیں۔ اللہ نے ان کو اتنا مقام دیا کہ جس پتھر پہ کھڑے ہو کر وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے رہے اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ جب تک حاجی، عمرہ کرنے والا، طواف کرنے والا اس پتھر کے پاس آ کے 2 نفل نہیں ادا کر لیتا اس وقت تک اس کا طواف مکمل نہیں ہوتا۔ اس پہ خاص جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اس کی تعمیر کرتے رہے تو اس پہ آپ کے مبارک قدم کا نشان لگا ہوا ہے۔ آج 5000 سال گزر گئے ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں تشریف لائے ہوئے، لیکن کیا شان ہے، 10ویں دن کے بعد بندوں کی ہڈیاں بھی ختم ہونے لگ جاتی ہیں، لیکن آج 5000 سال گزر گئے، اللہ نے اپنے خلیل کے قدم کا نقش بھی باقی رکھا ہوا ہے۔ یہ ہوتا ہے پھر جو اس کا ہو جاتا ہے پھر ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ تو وہ سورت اللہ تعالیٰ نے ان کے نام پہ پوری سورت اتاری، فرمایا الف لام را اللہ عالم ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول اس کا معنی بہتر جانتے ہیں۔ کتاب انزلناہ، فرمایا محبوب ہم نے کتاب اتاری ہے۔ اس کتاب سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور اس کا اعزاز ہے کہ یہ کتاب کسی بندے کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ رب رحمان کی کتاب ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کو لانے والا فرشتوں کا سردار ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس قرآن کو اتارنا چاہا تو کائنات میں دیکھا کہ کون سی جگہ پہ میں اس کتاب کو نازل کروں، تو اس پوری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ کو جو سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بلند، سب سے برتر جو جگہ نظر آئی وہ قلب مصطفیٰ تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کا مبارک قلب، اس پہ یہ کتاب نازل ہوئی۔ اعلیٰ حضرت جب سلام لکھا نا حضور کا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو یہ حضور کے مبارک اعضائے بدنیہ کے معجزات پہ اشعار لکھے گئے ہیں۔ کبھی حضور کی پیشانی کی بات کرتے ہیں جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کی مبارک آنکھوں کی بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کی مبارک زلفوں کی بات کرتے ہیں، ویسے ہر شاعر اپنے محبوب کی زلف کو رات کہتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت جب یہاں پہ پہنچے وہ کہتے ہیں اگر میں اپنے محبوب کی زلف کو بھی رات کہوں تو پھر دوسرے محبوبوں میں اور محبوب خدا میں پھر فرق کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں چلو رات نہیں کہتے، محبوب کی زلف کو لیلۃ القدر کہہ لیتے ہیں۔ لیلۃ القدر تو پھر 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ تو اب دیکھیے ذرا، کہتے ہیں حضور مانگ نکالتے تھے تو فرماتے ہیں لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق، لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ کانوں کی بات آئی، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ہونٹوں کی بات آئی، فرمانے لگے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، میرے محبوب کے ہونٹ کیا ہیں؟ یہ تو جنت کے پھولوں کی پتیاں ہیں، یہ جنت کے پھولوں کی پتیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن چلتے چلتے جب پہنچے نا حضور کے مبارک قلب پہ، تو اب قلم اعلیٰ حضرت کا رک گیا کہ اب قلب کو کیا کہوں، حضور کو کہ دل کو کیا کہوں۔ اب کوئی بات جو وہ سمجھ نہیں آ رہی، لیکن ظاہر ہے وہ تو امام اہل سنت ہیں، وہ تو امام الفقہاء ہیں۔ جب قلم رکا تو پھر قلم پکڑا، اور قلم پکڑ کے لکھا، اور کیا لکھا آپ کی توجہ چاہوں گا، جزاک اللہ، بس تشریف رکھیں، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ کہتے ہیں دل سمجھ سے ورا، دل سمجھ سے ورا، دل میری سمجھ میں نہیں آ رہا، دل سمجھ سے ورا، مگر یوں کہوں غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جب قرآن کو نازل کرنا چاہا تو اپنے محبوب کے قلب مبارک پہ قرآن کو نازل کیا۔ علی قلبک، محبوب یہ پورا قرآن ہم نے آپ کے قلب اطہر پہ نازل کیا ہے۔ اب آئیے ذرا، آپ کی جو محفل ہے اس کا عنوان ہے نور مصطفیٰ۔ تو اب ایک تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ پر نور عقیدہ ہے، اور الحمدللہ یہ عقیدہ ہمارے حصے میں آیا ہے، اور وہ یہ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک
کبھی یوں چمکتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. اور بلکہ ام المومنین کی بس میں وہ ایک روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، کیونکہ میرا اس وقت جو عنوان ہے وہ اور نور کے حوالے سے ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت بھی نور ہے. کہ ام المومنین کا وہ جملہ فرماتی ہیں لنا شمسن وللآفاق شمسن، لوگوں ایک تمہارا سورج ہے اور ایک میرا سورج ہے. تمہارا سورج وہ ہے جو دن کو چمکتا ہے، اور میرا سورج وہ ہے جو دن کو بھی چمکتا ہے، راتوں کو بھی دمکتا ہے. ہے کلام الہی میں شمس و دہا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. تو آقا کریم کی صورت بھی نور ہے اور آقا کی سیرت بھی نور ہے. یعنی آقا کریم علیہ السلام جب تشریف لائے تو دنیا میں اجالے آ گئے. اور تیسری چیز جو ہے، آقا کریم علیہ السلام جو کلام لے کر کے آئے، قرآن مجید فرقان حمید، یہ کلام بھی نور ہے، یہ بھی نور ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب انزلناہ، محبوب ہم نے آپ پہ یہ کتاب اتاری، قرآن اتارا. کیوں؟ کس مقصد کے لیے اتارا؟ اس مقصد کے لیے کہ جناب جب آپ کوئی مکان تعمیر کریں، کوئی کوٹھی بنائیں، کوئی دکان کا افتتاح کریں، تو اس میں اس کی تلاوت کر لیں. اس مقصد کے لیے قرآن نازل کیا. یقیناً برکت تو اترتی ہے جہاں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، لیکن یہ قرآن کا بنیادی مقصد نہیں ہے. کیا قرآن اس لیے اتارا کہ جناب جب کوئی فوتگی ہو جائے تو قبر پہ بیٹھ کے یا گھر میں اصالِ ثواب کے لیے قرآن پڑھ لیں؟ تو بھائی ٹھیک ہے، قبر میں ثواب اترتا ہے جب قرآن پڑھا جاتا ہے، لیکن قرآن کا یہ بنیادی مقصد نہیں ہے. کیا قرآن اس لیے اتارا کہ اس سے قسمیں اٹھائی جائیں؟ کیا قرآن اس لیے اتارا کہ جناب جب بچی کی شادی ہو تو اس کو رخصت کرتے ہوئے اس کے سر کے اوپر قرآن کا سایہ کر دیا جائے، بس اتنا کافی ہے، یا اس کا کوئی اور مقصد ہے؟ تو یاد رکھیں یہ سارے مقاصد ذیلی مقاصد ہیں، لیکن اصل مقصد جو قرآن کا ہے وہ اس آیہ مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا ہے. بس آپ کی توجہ میں چاہوں گا، تو لمبا خطاب نہیں ہوگا، میں اس پہ 2-3 باتیں کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی جانب آؤں گا، کیونکہ مجھے یہ بات بالکل میں 100% اس سے آگاہ ہوں کہ اگر ہم محفل کو زیادہ لمبا کریں گے تو ہم لوگ جو نمازیں پڑھاتے ہیں، ہم بھی لیٹ سوئیں تو ہم لیٹ ہو جاتے ہیں نماز سے. تو عوام تو بیچارے جنہوں سارا دن کام، محنت، مزدوری، مشقت میں آپ نے سارا دن گزارا، اور خاص طور پہ جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، مجھے بڑی اچھی طرح اس چیز سے میں آگاہ ہوں، تو اس لیے میں بالکل بات لمبی نہیں کروں گا، لیکن آپ کی توجہ مجھے بھرپور چاہیے. تو فرمایا کہ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، محبوب ہم نے آپ کو کلام اس لیے دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں، لوگوں کو نکالیں. ان لوگوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ امام قرطبی نے لکھا کہ آپ کا 125 نوعل ہے، تو 125 نوعل کے لوگ بھی لوگوں میں آتے ہیں. لِتُخْرِجَ النَّاسَ، یہ قرآن ہم نے اس لیے دیا تاکہ ان لوگوں سے لے کر مکے کے لوگوں تک، اور مکے کے لوگوں سے لے کر جہاں تک کائنات ہے، آج جو لوگ موجود ہیں یا جو گزر چکے آقا کریم اسلام کے آنے سے بعد اب تک، اور یا قیامت تک جتنے لوگ بھی آئیں گے، محبوب ہم نے آپ کو قرآن اس لیے دیا ہے تاکہ آپ ان کو گمراہی کی تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے آئیں. آپ ان کو جہالت سے نکال کر علم کی طرف لے کر کے آئیں. آپ ان کو بد اخلاقیوں سے نکال کر کے اچھے اخلاق کے ساتھ وابستہ کر دیں. اس لیے ہم نے یہ کلام آپ کو عطا کیا ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کے سامنے قرآن پڑھا، اور جب قرآن کے ذریعے اپنے مبارک الفاظ، چونکہ حضور قرآن بھی پڑھتے تھے، اپنے کردار سے لوگوں کے سامنے اس کا عمل رکھتے تھے، تو ایک ایسا معاشرہ تشکیل دے دیا کہ فرشتے بھی اشش کر اٹھنے لگے. فرشتے بھی جب وہ رش کرنے لگے کہ یہ کیسا معاشرہ ہے جو آمنہ کے لال نے قرآن کے ذریعے قائم کیا، ایک ایسا ماحول قائم کر دیا. کہیں سے حضرت سیدنا صہیب رومی آ رہے ہیں، کہیں سے ابو ذر غفاری آ رہے ہیں، کہیں حضرت بلال حبشی آ رہے ہیں، ابو بکر عمر عثمان و علی آ رہے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں، اور ایسے ایسے ہیرے تراشے کہ کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے. کیسا ماحول کریٹ کر دیا، اپنے آس پاس ایک ایسا معاشرہ قائم کر دیا کہ جو بھی آتا ہے اگر وہ کافر ہے تو اس کو ایمان کا نور نصیب ہو جاتا ہے. مسجد نبوی کا ماحول ہے، اور میرے بھائی اقبال مدنی صاحب بھی وہاں پہ رہتے ہیں.
آج بھی وہی ماحول ہے، لیکن وہ ایک زمانہ تھا کہ جس کو اقبال نے کہا کہ خوشا وہ وقت کے بتا مقام تھا ان کا، خوشا وہ دور کے دیدار عام تھا ان کا۔ صحابہ حضور کا دیدار بھی کرتے تھے، حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، اور حضور کے مبارک لبوں سے قرآن کی تلاوت بھی سنا کرتے تھے۔ آقا کی صلوات والسلام، مسجد نبوی کا ماحول ہے، کافر ایک قبیلہ تھا، اس کے ساتھ صحابہ کرام کی جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی، جیسے اب پاکستان کی لڑائی انڈیا کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ایک کمزور ملک کو اللہ نے ایک طاقتور ملک کے مقابلے میں فتح عطا فرمائی۔ وجہ کیا ہے؟ وہ گاؤ موتر پینے والے ہیں اور یہ زمزم پینے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمزم کی برکت سے ان کو وہ جذبہ دیا ہے، وہ صحابہ کرام کا فیضان دیا ہے کہ آج بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کا اظہار اس انداز سے کرتا ہے۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طریقہ سے اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کی مدد فرماتا ہے۔ اب اس قبیلے کے ساتھ لڑائی ہوئی، جزاک اللہ، بس تشریف رکھیں۔ اس قبیلے کے ساتھ لڑائی ہوئی تو ان کے کچھ بندے کاٹ دیے گئے، کچھ پکڑ لیے گئے، قیدی بھی ہو جاتے ہیں۔ ہماری بھی وہ ایک خاتون جو قیدی ہوئی تھی، پتہ چلا وہ اندر کھاتے، اس کو پھر انہوں نے واپس بھیج دیا ایک بین الاقوامی طور پہ، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ اور بھی کئی قیدی ایسے ہوئے۔ تو بہرحال اس قبیلے کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا ثمامہ بن آسال، اس کو پکڑ لیا گیا، لایا گیا، قیدی تھا۔ حضور نے فرمایا اس کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دو، باندھ دیا گیا۔ اب آقا کی اسلام اس کے پاس آئے، کہا ثمامہ کیا حال ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے نا تو مجھے احسان فراموش نہیں پائیں گے، میں احسان ماننے والا آدمی ہوں، اور اگر آپ جب وہ مجھے قتل کر دیں گے تو میرا قتل رائے گا نہیں جائے گا، میں قبیلے کا سردار ہوں، اور اگر مجھ سے فدیہ لینا چاہیں تو میں آپ کو فدیہ بھی دے دوں گا۔ تو جب اس نے یہ تین باتیں کہی نا تو حضور مسکرائے اور مسکرا کے چلے گئے۔ اگلے دن 24 گھنٹے گزرنے کے بعد پھر حضور اس کے پاس آئے، ثمامہ کیا حال ہے؟ وہی عرض کیا، حضور معاف کر دیں گے تو احسان فراموش نہیں پائیں گے، اور اگر قتل کر دیں گے تو میرا قتل رائے گا نہیں جائے گا، اور اگر فدیہ لینا چاہیں تو میں مالدار آدمی ہوں، فدیہ بھی دے سکتا ہوں۔ تو آقا کریم اسلام پھر مسکرائے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، مسکرائے اور چلے گئے۔ یہ محبوب کے انداز ہیں۔ کبھی کسی کے گھر چل کے جاتے ہیں وہ توجہ نہیں کرتا، اور کبھی کوئی گھر آیا کھڑا ہے اور وہ جو ہے وہ گزارش کر رہا ہے، لیکن محبوب مسکرا کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ جب تیسرا دن آیا تو پھر آئے، فرمایا ثمامہ کیا حال ہے؟ عرض کیا مجھے معاف کر دیں گے نا تو مجھے احسان فراموش نہیں پائیں گے، اور اگر مجھے قتل کر دیا جائے تو میرا قتل رائے گا نہیں جائے گا، اور اگر آپ مجھ سے فدیہ لینا چاہیں تو میں فدیہ بھی دے سکتا ہوں۔ تو آقا کی صلوات والسلام نے فرمایا صحابہ کرام سے، اس کی رسیاں کھول دو، جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اچھا، ثمامہ جو کافر ہے وہ آتا ہے صحابہ کرام کے پاس، کہتا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ مسلمان کیسے ہوا جاتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا جاؤ پہلے غسل کرو، اس کے بعد صاف ستھرا تو گئے، غسل کیا، صاف ستھرے کپڑے پہنے اور حاضر ہو گئے۔ تو آقا کی اسلام نے فرمایا ثمامہ میں نے تو تجھے معاف کر دیا تھا، تجھے چھوڑ دیا تھا، تو پھر واپس آ گیا ہے؟ عرض کرتے حضور ویسے تو آپ نے مجھے معاف کر دیا پر اپنی زلفوں کا قیدی بنا لیا۔ میرے قبلہ کا وہ شعر کتنا خوبصورت ہے، تیری زلف کے قیدی نرالی شان رکھتے ہیں، کبھی مانگا نہیں کرتے رہائی یا رسول اللہ۔ عرض کرتے ہیں بس حضور مجھے کلمہ پڑھائیے۔ آقا کی صلوات والسلام نے کلمہ پڑھایا، ثمامہ بن آسال کو مسلمان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے ثمامہ نے کیا کہا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب میں پہلے دن اس جگہ پہ آیا تھا تو میری نظر میں سب سے مبغوض آدمی کوئی تھا جس سے مجھے سب سے زیادہ نفرت تھی، وہ آپ تھے، اور آج میری کیفیت یہ ہے کہ سب سے زیادہ میرے دل میں محبت ہی آپ کی ہے۔ جب میں یہاں آیا تھا تو سب سے زیادہ نفرت والا شہر میرے لیے مدینہ تھا، لیکن اب میری کیفیت یہ ہے کہ میرے دل کے اندر سب سے زیادہ پیار ہی مدینے کا ہے، اور اب میری کیفیت یہ ہو گئی ہے جنہوں بیگ کے اپنیاں ٹھاتی ہیں، جنہوں بیگ کے ٹھاتا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی وچوں کوئی شہر تے بس مدینہ۔ بس اب آپ کی توجہ چاہوں گا۔ 3 دن پہلے ایک بندہ جب قیدی ہو کے آیا تھا وہ مسلمانوں کا سخت مخالف تھا، لیکن صرف 3 دن کے بعد اب اس کے دل میں اسلام کی محبت بھی پیدا ہو گئی، اور اس کے دل کے اندر جو ہے وہ اسلام کا پیار بھی داخل ہو گیا، اور پھر وہ آقا کریم اسلام کا غلام بھی بن گیا۔ تو وجہ کیا ہے؟
وجہ بالکل واضح ہے. آقا کریم اسلام نے صحابہ کرام کا ماحول ایسا بنا دیا تھا کہ وہ ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے, ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے, ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے, اور نمازیوں کا آپس میں جو تعلق کے خاطر تھا, جو آپس کی محبت تھی, تو ثمامہ نے دیکھا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ یہ لوگ جو ہے وہ کوئی اور انداز کے لوگ ہیں, لیکن آج میری آنکھ کھلی ہے کہ سب سے اچھے لوگ تو بستے مدینے میں ہیں. تو صحابہ کرام کا جو ماحول تھا مسجد میں رہنے کا, اس ماحول کو دیکھ کر کے ثمامہ بن آسال کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا. تو آج ہم دیکھیں کہ مساجد میں ہمارا ماحول کیسا ہے. وہ ایک ہمارے خطیب صاحب ہیں, آپ کے یہاں تو اچھا ماحول ہوگا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر نمازی بڑھتے کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں پکے نمازیوں کی وجہ سے نہیں بڑھتے. اس لیے کہ جو پکے نمازی ہیں وہ اتنی گنجائش ہی نہیں رکھتے کہ کسی اور کو بھی برداشت کر لیں. وہ کوئی نیا نمازی بھول کے بیچارہ آ بھی جائے تو وہ پھر آگے سے اس کو تانا دیتے ہیں, لو جی بلی سو چوہے کھا کے ہن حج نو چلی. اور جناب تسی کتے آج مسجد دا راہ ویکھ لیا, آج بھولتے نہیں گئے جناب. وہ کوئی اس کے وضو پہ اعتراض کرتا ہے, کوئی اس کی نماز پہ اعتراض کرتا ہے, اتنا بڑا ہو گیا ابھی تک اس کو جناب ہاتھ باندھنے بھی نہیں آتے. وہ کہتا اچھا چلو ٹھیک ہے, بھول کے آگے آئندہ نہیں آؤں گا. تو بھائی ہم نے آج کل جو ماحول بنا لیا ہے اس کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے. اگر کوئی نیا نمازی آئے اس کو اتنی محبت دو, وہ کو کہے پورے معاشرے میں سب سے زیادہ پیار تو ملتا ہی مسجد میں ہے, سب سے زیادہ خوبصورتی تو ہے ہی مسجد میں, تو باقی اس کو غلطیاں بھی کرنے دو. وضو میں غلطی کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں, نماز میں غلطی کر رہا ہے کوئی بات نہیں, پہلے دن ہی ساری غلطیاں دور کرنی ہے. پہلے اس کو محبت دو, اس کو پیار دو, اس کو الفت دو, اور باقی ساری زندگی اس کی غلطیاں دور کرنے کی پڑی ہیں. وہ ہم کر لیں گے غلطیاں دور, لیکن شروع میں آنے والے نمازی کے ساتھ پہلے نمازیوں کا رویہ خوبصورت ہونا چاہیے, اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے. آؤ میں صرف آخری بات پھر مدینہ کی گلیوں میں آپ کو لے چلتا ہوں, اور وہ کیسا معاشرہ تھا جو قرآن مجید کے ذریعے روشنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلائی. اور یہ دور ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا, اور مسجد نبوی کا ماحول ہے, دربار خلافت لگا ہوا ہے. کچھ لوگ ایک آدمی کو پکڑ کے لے آئے اور اس کو کہا امیر المومنین اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے, اس کو سزا دیجیے. اس نے کہا جی میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے, لیکن میں نے قصداً ارادتاً قتل نہیں کیا, مجھ سے غلطی سے ہو گیا. ہوا یوں کہ میں ایک مسافر آدمی تھا, میں چل رہا تھا راستے پہ, تو راستے میں چراگاہ آئی, میرا اونٹ بھوکا تھا, تو اس نے وہ چراگاہ میں پڑ گیا. ان کے باپ کو غصہ آیا, اس نے پتھر اٹھایا اور میرے اونٹ کو دے مارا. اس کی آنکھ چلی گئی, مجھے غصہ آیا, وہی پتھر اٹھا کے میں نے ان کو باپ کو مار دیا. بابا تھا, بوڑھا آدمی تھا, تو پتھر ایسے لگا کہ وہ وہیں پہ ڈھیر ہو گیا, لیکن میں نے ارادتاً اس کو قتل نہیں کیا. میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں. آج کل تو یہ ہوتا ہے نا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ سڑک پہ تھوڑا سا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا, ہر بندہ کہتا ہے اس کی غلطی ہے. اچھا پیچھے سے اس کے کوئی رشتہ دار دوست بھی آ جائیں, ان کو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا, لیکن وہ اسی کی طرفداری کر رہے ہوتے ہیں چاہے اس کی غلطی بھی ہو. وہ موبائل فون پہ کھیلتا آ رہا تھا, کال سنتا آ رہا تھا, بیچ میں لگ گیا, لیکن کوئی اپنی غلطی کو ماننے کے لیے تیار. اتنا غصہ ہر طرف سے ہوتا ہے کہ جو پہلے نقصان ہوتا ہے اس کی لڑائی کی وجہ سے اور نقصان ہو جاتا ہے. لیکن اس نے کہا نہیں جی مجھ سے غلطی ہوئی ہے. ویسے میں آپ سے کہوں, اگر دوران ڈرائیونگ آپ سے غلطی ہو جائے, مجھ سے غلطی ہو جائے, خدا را مان جایا کر. اپنی غلطی کو نہ ماننا یہ بہادری نہیں ہے, غلطی کو مان جانا بہادری. اور اس سے دیکھ لیجئے گا آپ کو اطمینان نصیب ہوگا, اللہ کی آپ کو رحمت نصیب ہوگی. اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے تو مان جائیں, کوئی بات نہیں, 10 15 20 50 ہزار روپیہ ہی لگ جائے گا نا, لیکن غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے. اللہ کو غلطی کا اعتراف کرنے والا بندہ پسند ہے. انہوں نے کہا جی مجھ سے غلطی ہوئی. خیر معاملہ ہو گیا, جو سزا سنانی تھی سنائی گئی. اس نے کہا لیکن مجھے نا 3 دن کی مہلت دی جائے, میں نے اپنے دوست کی کوئی امانت تھی تو وہ میں نے ایک جگہ پہ چھپا کے رکھی ہوئی ہے, اگر آپ مجھے 3 دن کی مہلت دے دیں تو میں وہ امانت نکال کے تو اپنے دوست کو دے کے تو پھر میں واپس آ جاؤں گا, تو یہ مہربانی کریں, یعنی امانت, تاکہ خیانت نہ ہو جائے, کہیں میں وہ اس کو لوٹانا چاہتا ہوں. تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا ان بندوں میں سے کوئی بندہ تیری ضمانت دے دے تو میں تجھے 3 دن کی مہلت دے سکتا ہوں. اس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا, کوئی بندہ اس کا جاننے والا ہی نہیں تھا, وہ تو اجنبی آدمی تھا, تو کوئی ایک شخص بھی اس کا جاننے والا نہیں تھا, تو کوئی ضمانت پھر کیسے دے. ایک جانب حضرت سیدنا ابو ذر غفاری بیٹھے تھے, وہ کھڑے ہو گئے, کہا امیر المومنین میں ضمانت دیتا ہوں, یہ بندہ 3 دن کے بعد آ جائے گا. وہ چلا گیا.
3 दिन जब गुजर गए तो जो वक्त मुकर्रर था वो बंदा ना आया। दरबार लग गया। लोगों ने हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी से कहा, अबू ज़र तूने बड़ी गलती की है, एक अजनबी को की ज़मानत दी और वो नहीं आएगा, देख लें वक्त हो गया अभी तक नहीं आया। और मियाँ साहब फरमाते हैं, एक बार जो फाइयों उड़ जान दे वो फेर कदी ना फंस दे, वो नहीं आएगा। तो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने फरमाया कोई बात नहीं, फांसी का फंदा मेरे गले में डाल देना, चूँकि मैंने ज़मानत दी है तो कोई मसला नहीं है। तो खैर अभी ये बात हो रही थी कि सामने से गर्दो गबार उठा तो लोग उस जाने मुतवज्जे हुए। जब गर्दो गबार थमा तो देखा वही आदमी घोड़े पे सवार और तेज़ी के साथ आ गया। कहा अमीरुल मोमिनीन माजरत करता हूँ, किसी वजह से मैं ताख़ीर से पहुँचा, लेकिन यह है कि अब आप जो मुझे सज़ा देना चाहें मैं हाज़िर हूँ। तो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी की तरफ तवज्जो फरमाई और कहा, अबू ज़र ये एक अजनबी था, तो इसको जानता नहीं था, ना जानने के बावजूद तूने उसकी ज़मानत कैसे दे दी? ये मेरे दिल के अंदर एक सवाल है। तो हज़रत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी ने सुनिए क्या जवाब दिया। फरमाने लगे कि अमीरुल मोमिनीन मुझे इल्म था कि मुझे जानता नहीं, ये अजनबी है, लेकिन मैंने ज़मानत इसलिए दे दी कि अगर ये ना आया तो कोई बात नहीं, मेरी जान ही चली जाएगी ना, लेकिन कल को ये तो नहीं कहेगा कि मोहम्मद के मदीने में किसी ने ज़मानत मांगी थी और कोई एक आदमी भी नहीं था जो उसकी ज़मानत दे देता। तो मैंने ज़मानत इसलिए दी कि मेरे आका के शहर का तक़द्दुस कायम रहे और इस शहर की आबरू और इज्जत कायम रहे, इसलिए मैंने ज़मानत दे दी कि कोई बात नहीं, मेरी जान चली जाए लेकिन मेरे आका के शहर का तक़द्दुस बाकी रहना चाहिए। अच्छा, फिर उसकी तरफ मुखातब हुए, कहा अच्छा तू जब भाग गया था, चला गया था, तो दोबारा तुझे किस चीज़ ने बुलाया कि तूने आके फिर मौत के मुंह में सर रख दिया? तो उसने कहा मैं इसलिए आ गया कि अगर मैं ना गया तो ठीक है, मेरी जान तो बच जाएगी, लेकिन फिर क़यामत तक कोई अजनबियों की ज़मानत नहीं देगा कि यूं अजनबी किया करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा अजनबियों का जो एतमाद है वो बाकी रह जाए, इसलिए मैं आ गया हूं। अल्लाह अकबर। और फिर जब ये बात हुई तो वो जो मकतूल था उसके बच्चे खड़े हो गए, उन्होंने कहा हम तारीख की कालक अपने मुंह पे क्यों मलें, अगर ये मुआशरा इतना खूबसूरत है तो जाओ, हमने भी अपने बाप के कातिल को माफ़ कर दिया। अब इस एक वाक़या से आप मेरी पूरी गुफ्तगू को समझ सकते हैं कि उस मुआशरे के अंदर माफ़ करना भी था, उस मुआशरे के अंदर अमानतदारी भी थी, उस मुआशरे के अंदर महबूब अलैहिस्सलाम के शहर का तक़द्दुस जो था वो क्या कमाल थी उसकी। और फिर आप देखें कि किस कदर एक खूबसूरत माहौल था और इंसाफ देखें किस कदर सस्ता था। तो आज हम हुक्मरानों का रोना रोते हैं, जी फलां हुकूमत ऐसी है, जो 2-4 बंदे बैठते हैं, ये रिटायर्ड जो है, मैं सुबह सैर करने के लिए आ रहा था, वापस सैर करके तो वो 3-4 बाबे, हालांकि पढ़ा लिखा माहौल, वो भी इसी बात में लगे हुए थे, वो इमरान खान ऐसा है, फलां नवाज शरीफ, वो वहाँ पे सियासी बातें, रिटायर्ड है, काम कोई नहीं है तो इसलिए फलां ऐसा हुक्मरान, फलां ऐसा हुक्मरान, वो लगे होते हैं। लेकिन हम तो ये कहते हैं मियाँ उनको छोड़ो, तुम खुद देखो कि तुम क्या कर रहे हो। क्या हम अपना सौदा बेचते हुए सच को इख्तियार करते हैं? क्या हम जो है अपने कारोबार के अंदर दयानतदारी इख्तियार करते हैं? हमारी कैफियत तो ये हो गई है कि पहले तो दूध में पानी मिलाते थे, अब ऐसे ऐसे केमिकल मिलाते हैं जिससे जिंदगियों के साथ खेला जाता है। आज तो सूरत हाल ये हो गई कि ये जो मिर्चें हैं उनमें भी मुसलमान ईंटें पीस पीस के अपने मुसलमान भाइयों को खिला रहे हैं। क्या मुआशरा आ गया कि मुर्दार का गोश्त मुसलमानों को खिलाया जा रहा है, उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और यार पैसा ही सब कुछ होता है क्या? दौलत ही सब कुछ होती है? ईमान कोई चीज नहीं है? तो आओ, फरमाया किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। महबूब ये किताब हमने इसके लिए दी है, तुम भी नूर हो, तुम्हारा चेहरा भी नूरानी है, तुम्हारी सीरत भी नूरानी है और ये कुरान भी नूरानी है। जिसको ये तुम कुरान पढ़ाओगे फिर हर तरफ नूर ही नूर फैलता चला जाएगा, हर तरफ किरदार का उजाला होगा, किरदार की रोशनी होगी। तो आओ बस वो उसी बात के साथ मिलती हुई आखिरी बात मैं करता हूँ। हज्जाज बिन यूसुफ इस उम्मत का जालिम तरीन बादशाह हुआ, 70,000 लोग उसने अपने हाथ से काटे और कई हज़ार लोग उसने वैसे कत्ल करवाए। इतना जालिम शख्स, उसके साय से भी लोग डरते थे। तो किसी ने जुरत की और जुरत करके कहा कि तू हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे हुक्मरानी तूने नहीं देखा? उसने कहा देखा है। कहा उनकी कितनी इज्जत है, तो तू उन जैसा हुक्मरान क्यों नहीं बनता? तो उसने 2 लफ्ज़ी जवाब दिया और ये मेरी और आपकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। उसने कहा तबाज़रू अतअम्मरु लकुम, कहा तुम अबू ज़र ग़िफ़ारी जैसी रियाया बन जाओ, मैं उमर जैसा हुक्मरान बन जाऊँगा। तो इसलिए आज हमें देखना होगा, मेरे किबला फरमाते हैं कि हर लंबी से लंबी मुसाफत का आगाज़ भी एक कदम से होता है।
ہم نے لمبی مسافت کرنی تو ایک قدم اٹھائیں گے، پھر دوسرا، پھر تیسرا. ہمارے پاس مختصر وقت ہے، ہم بہت جلد موت کی آغوش میں جانے والے ہیں. تو یہ تھوڑی سی زندگی ہے، آؤ اپنے نبی کے نام لگا دو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس کو گزارو. نماز پنجگانہ کا اہتمام کرو، اپنے والدین کی خدمت کرو، اپنے بچوں پہ شفقت کرو، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور تم جو ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا احترام، حضور کے دین کا احترام. اور جہاں دین کی بات آ جائے بس وہاں پھر ہمیں سلنڈر ہو جانا چاہیے اور دین کو ہی فالو کرنا چاہیے. تو اس میں ہماری زندگی کے اندر نور آئے گا، اجالا آئے گا، معاشرے کے اندر ایک خوبصورتی آئے گی. اللہ جل شانہ مجھے آپ سب کو عمل کی راہوں کا مسافر بنائے. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو روشنیاں لے کے آئے وہ آج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہیں. قرآن بھی اسی انداز کے ساتھ موجود ہے، صرف ہم نے صاحب قرآن کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ جڑنا ہے. اللہ جل شانہ میرے ان ٹوٹے پھوٹے لفظوں کے اندر اثر کی شرینی ڈال دے اور ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.